اس ویڈیو میں ہم فرعون کی بیٹی کی خادمہ کے بارے میں جانیں گے کہ کیسے اس کو اور اس کے بچوں کو فرعون نے حق کی راہ میں شہید کر دیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات میں نے پاکیزہ خوشبو محسوس کی تو میں نے پوچھا، اے جبریل علیہ السلام، یہ عمدہ خوشبو کیسی ہے؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ خوشبو اصل میں فرعون کی بیٹی کی اس خادمہ اور اس کی اولاد کی ہے جو خادمہ اس کا کنگھا کیا کرتی تھی۔ میں نے اس کا حال پوچھا تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دن وہ بیٹھی فرعون کی بیٹی کے کنگھا کر رہی تھی کہ اس کے ہاتھ سے اچانک کنگھا گر گیا تو اس نے کہا بسم اللہ۔ فرعون کی بیٹی نے کہا کہ کیا یہ میرا باپ مراد ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، بلکہ وہ اللہ جو میرا بھی اور تیرا بھی بلکہ تیرے رب باپ کا بھی رب ہے۔ فرعون کی بیٹی نے کہا کہ کیا میرے باپ کے سوا بھی تیرا کوئی رب ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ اس نے کہا کہ میں یہ بات اپنے باپ کو بتاؤں گی۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، جاؤ بتا دو۔ چنانچہ فرعون کی بیٹی نے اپنے باپ کو ساری بات بتا دی۔ فرعون نے اس کو بلایا اور پوچھا کہ اے فلاں عورت، کیا میرے سوا بھی تیرا کوئی رب ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں، میرا اور تمہارا رب اللہ ہے۔ فرعون نے اس کو کہا کہ اپنے اس ارادے سے بدل جا، نہیں تو تجھے بہت سخت سزا ملے گی، لیکن وہ اس پر قائم رہی۔ فرعون نے کہا کہ پتل کی بنی ہوئی ایک گائے لاؤ۔ چنانچہ وہ لائی گئی، اس میں پانی ڈال کر اسے خوب گرم کیا گیا، پھر اس خادمہ کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈالا جانے لگا۔ خادمہ نے اس دوران کہا کہ میری ایک خواہش ہے۔ فرعون نے کہا کہ تیری کیا خواہش ہے؟ اس نے کہا کہ میری یہ خواہش ہے کہ میری اور میرے بچوں کی ہڈیوں کو ایک ہی کپڑے میں ڈال کر ایک ساتھ دفن کر دیا جائے۔ فرعون نے کہا کہ ٹھیک ہے، تیری یہ آرزو پوری کر دی جائے گی۔ چنانچہ اس کے بچوں کو پتل کی اس گائے کے اندر برابر ڈالا جاتا رہا، یہاں تک کہ اس کے شیر خوار بچے کی نوبت آئی تو ماں اس کی وجہ سے بے ہمت ہونے لگی تو بچے نے کہا کہ اے اماں، مجھے بھی ڈال دو، کیونکہ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب کے مقابلے میں بہت ہلکا ہے اور حق پر جان دینا ہی سب سے بڑی نیکی ہے۔ لہٰذا اس کی ماں اور بچے کو بھی اس پتل کی گائے میں ڈال دیا گیا۔ فوائد و حدیث: جب فتنہ اور آزمائش کا دور ہو تو صبر اور ثابت قدمی دکھانی چاہیے۔ جو شخص اپنے دین پر قائم رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں کسی ملامت گر کی ملامت سے نہیں ڈرتا، اس کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا کیا کرتے ہیں، جیسا کہ فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، یعنی صبر کرنے والوں کو بے حساب پورا اجر دیا جائے گا۔ معلوم ہوا کہ سرکش اور ظالم آدمی سے ایسے امر کا مطالبہ کرنا جائز ہے جس میں اس کی مصلحت موجود ہو، جس طرح اس عورت نے فرعون سے یہ مطالبہ کیا کہ اس کی اور اس کے بچوں کی ہڈیاں اور ان کی راکھ کو ایک ہی جگہ میں دفن کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کے لیے مصائب و شدائد سے نکلنے کی راہ ضرور پیدا کیا کرتے ہیں۔ صالحین اور صالحات کی کرامات ثابت ہوئی۔ جو کام خارق العادت یعنی مافوق العادت ہو، اس کا تعلق بھی کرامات سے ہے۔ واقعے کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ اس طرح کے مزید اچھے واقعات آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ اللہ حافظ۔